بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی بہاریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منتظر ہیں جنتیں اس کے لیے، ورد ہے جس کا ثنائے مصطفیٰ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدری پھول۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیت زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نعمتوں کی ایک جھلک۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مرحوم عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں، ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سیدتنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ اس لونڈی نے مجھے حضرت سیدتنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی عبادت اور ریاضت کے بارے میں بتایا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ساری رات نماز میں مشغول رہتی۔ جب صبح صادق ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے مصلے پر لیٹ جاتی، اور جب ہلکا اجالا ہونے لگتا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوتی اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی، اے نفس، تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ آج کچھ دیر جاگ لے، کچھ نیک اعمال کر لے، پھر قبر میں خوب میٹھی نیند سو جانا۔ وہاں تجھے قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا، عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دوبارہ عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی اسی طرح عبادت اور ریاضت میں گزاری۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھے بلا کر فرمانے لگی، میری موت کی وجہ سے مجھے اذیت نہ دینا، یعنی میرے مرنے کے بعد چیخ و پکار نہ کرنا، اور اسی اون کے جبے میں میری تکفین کرنا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد ہم نے آپ کو اسی جبہ میں کفن دیا جس کی آپ نے وصیت فرمائی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کے تقریباً 1 سال بعد میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہیں، اور آپ نے سبز ریشم کا بہترین لباس زیب بدن کیا ہوا ہے اور سبز ریشم کا دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، میں نے کبھی ایسا خوبصورت لباس نہیں دیکھا جیسا آپ نے پہنا ہوا تھا۔ پھر میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، اے رابعہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس جبے کا کیا ہوا جس میں ہم نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کفن دیا تھا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالی کی قسم، وہ لباس مجھ سے لے لیا گیا اور اس کی جگہ یہ بہترین لباس مجھے عطا کیا گیا ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، اور میرے اس جبے کو لپیٹ کر اس پر مہر لگا دی گئی اور اسے مقام علیین میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کے بدلے مجھے ثواب عطا کیا جائے۔ میں نے پوچھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اور کیا کیا نعمتیں عطا کی گئی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگی، اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے
جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ تم نے تو ابھی ان نعمتوں کی ایک جھلک ہی دیکھی ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا نعمتیں اس نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر میں نے عرض کی، مجھے کسی ایسے عمل کے متعلق بتا دیجئے جس کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا نصیب ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کثرت سے ذکر اللہ کرو، ہر وقت اپنے اوپر ذکر اللہ کو لازم کر لو۔ اگر ایسا کرو گی تو کچھ بعید نہیں کہ تمہیں ایسی نعمتوں سے نوازا جائے کہ تم قابل رشک ہو جاؤ۔ عیون الحکایات، جلد 1 صفحہ 168۔ گدھا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی نے جب اپنے دن رات اس کی یاد میں بسر کیے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب عز و جل کی عبادت کی، اس کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کیا اور اپنے نفس کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی کیسی بارش برسائی۔ وہ جبہ جسے پہن کر حضرت سیدتنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نوافل پڑھا کرتی اور عبادت اور ریاضت کرتی تھی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے بہترین لباس سے نوازا کہ جس کی خوبصورتی نہ کسی نے دیکھی نہ سنی۔ یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن اس لباس کے بدلے اجر و ثواب بھی عطا کیا جائے گا، نیز مزید جنت کی ابدی نعمتیں بھی حاصل ہوں گی۔ یہ سب انعامات و اکرامات انہیں اس لیے ملے کہ وہ مؤمن تھی اور اپنی ساری زندگی نیکیوں میں بسر کی تھی۔ جو مؤمن زندگی بھر نیک اعمال کرتا رہے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد شایار خان علی رحمت الحنان اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی انسان مرد ہو یا عورت بقدر طاقت عمل کرے، نیک اور ہو وہ مؤمن صحیح العقیدہ، اس کی جزا یہ ہے کہ وہ بعد قیامت جنت میں جائے گا۔ مطابق اعمال اسے جنت کا درجہ ملے گا اور ان پر تل بھر بھی ظلم نہ ہوگا کہ وہ ہوں تو بڑے درجہ کے مستحق اور بلا قصور ان کا درجہ گھٹا کر انہیں ادنا درجہ میں داخل کر دیا جائے، یہ ہرگز نہ ہوگا۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل جنت نعمتوں کے مزے لیتے ہوئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ صحیح العقیدہ مومن کو اس کے اعمال کی جزا کے طور پر جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس کے اعمال کے برابر اسے جنت میں درجہ ملے گا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اہل جنت کو ملنے والی نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ان کی نعمتوں کی منظر کشی کرتے ہوئے پارہ 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 15 تا آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ
وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جنتی لوگ جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے کوزے اور آفتابے، اور جام آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے۔ اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جسے چھپے رکھے ہوئے موتی سلا ان کے اعمال کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے قرآن پاک کی ان مبارک آیات میں اہل جنت کو دی جانے والی نعمتوں کی کیسی منظر کشی کی گئی کہ اہل جنت باغات میں آمنے سامنے تکیہ لگائے چین سے بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت پر مأمور غلام چھلکتے جام لبالب کوزے اور آفتاب اٹھائے ان کے دائیں بائیں حکم کے منتظر ہوں گے، سامنے بہتی پاکیزہ شرابیں، من پسند غذائیں اور عمدہ میووں سے ان کی تواضع ہوگی۔ الغرض جنت میں اہل جنت اپنے رب عز و جل کی رحمت کے مزے لے رہے ہوں گے اور طرح طرح کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے، جنت میں ملنے والی کسی بھی نعمت کو دنیا کی کسی بھی چیز سے ادنا نسبت بھی حاصل نہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملنے والے انعامات و اکرامات کا دنیا میں میسر آنے والی اشیاء سے کوئی بھی موازنہ نہیں۔ احادیث مبارکہ۔ آئیے جنت کے 3 حروف کی نسبت سے جنت کے متعلق 3 احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ نمبر 2، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اس سے جنت کے 4 دریا بہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ سو جب تم اللہ تعالی سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ نمبر 3، جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا یعنی درہ رکھ سکے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ قسمت میں غم دنیا جنت کا قبالہ ہو، تقدیر میں لکھا ہو جنت کا مزاح کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا دنیا کی فانی چیزوں سے کوئی مقابلہ نہیں۔ یقیناً عقل مند شخص وہی ہے جو جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو اس جہان کی فانی نعمتوں پر ترجیح دے اور نعمتوں کے حصول کی کوشش کرے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مگر افسوس، ہماری اکثریت اس بات سے غافل اور اپنی زندگیوں کو اس فانی دنیا کے عارضی رنگینیوں سے رنگنے میں مصروف و مشغول ہے۔ یاد رکھیے، دنیا اور اس کی رنگینیوں کی مثال اس سانپ کی طرح ہے جسے ہاتھ لگائیں تو نرم و نازک معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا زہر جان لیوا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا بھی دیکھنے میں بہت ہی خوشنما ہے لیکن حقیقت میں بہت زیادہ تباہ کن اور ہلاکت خیز ہے۔ اس لیے دنیا کی فکر چھوڑیے اور آخرت بہتر بنانے پر توجہ دیجیے۔ موت سے پہلے جس قدر ممکن ہو نیکیاں کر لیجئے، ورنہ بوقت نزا پچھتانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے طفیل دنیا بھی عطا کر دیتا ہے، مگر اعمال دنیاوی کے ساتھ
آخرت عطا نہیں کرتا۔ لہذا اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور جنت کی لازوال نعمتیں بھی نصیب ہوں گی۔ ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً دنیا کی محبت اور مال و زر کی خواہش سے بچ کر جنت پانے کے لیے عمل کا کرنا انتہائی دشوار مرحلہ ہے، لیکن اگر ہم آخرت میں ملنے والی آسانیوں، شادمانیوں اور آسائشوں پر نظر رکھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ہمارے سامنے 100 روپے اور 1,00,000 روپے رکھے جائیں اور ان میں سے ایک کو لینے کا اختیار دیا جائے تو یقیناً ہم میں سے ہر شخص 1,00,000 روپے ہی پر نظر رکھے گا اور 1,00,000 روپے ہی لینا چاہے گا۔ 100 روپے کی طرف کوئی بھی عقل مند نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ بالکل اسی طرح دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس کی مثال 100 روپے کے نوٹ جیسی ہے، جبکہ آخرت میں ملنے والے فائدے اور جنت میں ملنے والی نعمتیں تو ایسی ہیں جن کا کوئی مول ہی نہیں، کیونکہ دنیا کی عارضی نعمتوں کا جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اس لیے اس دنیا کی فکر چھوڑیے اور آخرت کمانے، نیکیوں میں دل لگانے اور جنت پانے کی کوشش کیجیے۔ مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا۔ آئیے حصول ترغیب کے لیے جنت کی چند بہاریں سنتے ہیں۔ چنانچہ جنت کی بہاریں، اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان اور زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو سورج کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ اس جنت میں قسم قسم کے جوہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت کے دریا، جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں، جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ شراب پاک، ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنت کے کھانے، جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھونا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے نہ تو ایک قطرہ کم ہوگا اور نہ زیادہ، بعد پینے کے وہ کوزے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ خدام و غلمان کی کثرت، کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ساتھ ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھانا
کھاتا جائے گا، لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز، وہ معاً ایک ساتھ محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے رکاوٹ نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کے بازار اور دیدار رب غفار۔ جنت میں نیند نہیں، کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے۔ جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اس کے فضل کی حد نہیں۔ انہیں دنیا کے ایک ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں۔ عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر۔ ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسے صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یعنی گناہ یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، یا رب عز و جل، کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ بادل چھا جائے گا اور ان پر خوب خوشبو برسائے گا، اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی۔ جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ہنوز یعنی ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی، مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے، پروردگار عز و جل کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے، اس کے باغات اور بیبیاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 سال کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی عز و جل سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملے گی۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنت کے لیے کوشش کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اہل جنت کیسی کیسی اعلیٰ نعمتوں سے بہریاب ہوں گے۔ ہمیشہ کی زندگی ملنے کے ساتھ خوشبودار مشروب، موتیوں کے خیمے،
شہد و شراب کی نہروں کے کنارے لگے ممبر، ان پر لگے ہوئے اعلیٰ قسم کے جنتی گاؤ تکیے، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی موتیوں سے مرصع تاج، ارد گرد جنتی خدام، غلمان کا ہجوم، ہر قسم کی فکروں سے بے نیاز ہو کر اہل جنت اپنے اعمال کی جزا کے بدلے میں رب تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان عالیشان نعمتوں کو پانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الواری فرماتے ہیں، یقیناً تعجب ہے ایسے شخص پر جو جنت جیسے عالی شان مکان کے ہونے پر ایمان رکھتا ہو، اس کی تعریفوں کو سچا جانتا ہو اور اس بات کا کامل یقین رکھتا ہو کہ اس میں رہنے والے کبھی بھی موت سے ہمکنار نہیں ہوں گے۔ اسے پتہ ہو کہ جو اس گھر میں آ جائے گا اسے دکھ درد نہیں ستائیں گے، اس میں رہنے والوں پر کبھی بھی تغیر نہیں آئے گا اور وہ ہمیشہ امن و سکون میں رہیں گے۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی وہ ایسے گھر میں دل لگاتا ہو جو آخر کار اجڑنے والا ہے، جس کا عیش زوال پذیر ختم ہونے والا ہے۔ خدا کی قسم، اگر جنت میں صرف موت سے بے خوفی ہوتی، انسان بھوک پیاس اور تمام حوادثات سے بے خوف ہی رہ سکتا اور دیگر انعامات نہ ہوتے، تب بھی وہ جنت اس کے لائق تھی کہ اس کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا جائے اور اس پر ایسی چیز کو ترجیح نہ دی جاتی جو لٹ جانے والی اور مٹ جانے والی ہے۔ کیا جائے کہ جنت میں رہنے والے بے خوف بادشاہوں کی طرح ہوں گے، رنگا رنگ مسرتوں راحتوں سے ہمکنار ہوں، ہر خواہش کو پانے والے ہوں، ہر روز عرش اعظم کے قرب میں جانے والے ہوں، رب ذوالمنن احسان فرمانے والے رب کا دیدار کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ایسی بے مثال نگاہوں سے دیکھنے والے ہوں کہ جس نگاہ سے وہ جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے، وہ ان نعمتوں سے پھرنے والے نہ ہوں، ہمیشہ انہی نعمتوں میں رہیں اور ان کے زوال سے امن میں ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کس قدر حیرت برائے حیرت ہے کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی یا عزیز بلند و بالا کوٹھی تیار کر لے یا بہترین کار خریدے یا کسی بھی صورت اپنی دنیاوی آسائش کا معیار بلند کر لے تو ہم فوراً اس سے آگے بڑھنے کی جستجو میں مگن ہو جاتے ہیں، ایک دھن سی لگ جاتی ہے۔ لیکن ہائے افسوس کہ ہم متقی و پرہیزگار بندوں کو دیکھ کر یہ تمنا کیوں نہیں کرتے کہ جس طرح یہ جنت کے اعلیٰ درجوں کی بلندی کی طرف بڑھ رہا ہے، میں بھی اس طرح کوشش کروں، میں بھی نماز با جماعت کا پابند بنوں، تلاوت کروں، سنتوں کا پیکر بنوں، مدنی انعامات کا عامل و مدنی قافلوں میں سفر کا پابند بنوں، دعوت اسلام کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اول تا آخر شرکت کروں۔ یاد رکھیے، جس طرح ظاہری عبادات و حسن و اخلاق کے اعتبار سے لوگوں کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طرح اجر و ثواب کے درجوں کی بھی تقسیم ہے۔ لہٰذا اگر ہم سب سے اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ چنانچہ پارہ 4 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد ہوتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان یعنی چوڑائی میں سب آسمان و زمین آ جائے، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ صدر الافاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، دوڑوں سے مراد توبہ، ادائے فرائض اور طاعات و اخلاص والے عمل اختیار کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے فرائض مثلا نماز، روزہ وغیرہ اور دیگر احکامات شرعیہ پر اخلاص کے ساتھ عمل کے ذریعے رب تعالیٰ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو کہ یہ راستے جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کل نار جہنم سے حسن امن و امان ہو، اس مالک فردوس پہ صدقے ہوں جو ہم آج۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، نیک اعمال کو جنت تک پہنچنے کے راستے قرار دیا گیا ہے، اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ جنت کی عالی شان نعمتوں اور اس کے باغات کی
سیرت سے ہم مستفید ہوں تو یاد رکھیے کہ نیک اعمال جنت تک پہنچانے کے لیے پل کا کردار ادا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی نیک اعمال کی کثرت کرنی چاہیے۔ نوافل کی کثرت منقول ہے، حضرت سیدنا اظہر بن مغیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ نہایت عبادت گزار تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہ تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جنت کی حور ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے کہا، میرے مالک کے پاس شادی کا پیغام بھیج دو اور میرا مہر ادا کر دو۔ میں نے پوچھا، تمہارا مہر کیا ہے؟ اس نے کہا، رات میں دیر تک نماز پڑھنا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ استغفار کی فضیلت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اشراق و چاشت اور تہجد کے نوافل ادا کیجیے اور خود کو جنت کا حقدار بنائیے۔ تھوڑی سی زبان چلائیے، استغفر اللہ العظیم زبان پر لائیے اور جنت کی حوریں پائیے۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک اللہ تعالی کی عبادت کی، ایک بار دعا کی، یا اللہ عز و جل، تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک مجھے دنیا میں دکھا دے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ ایک دم محراب شق ہوئی اور اس میں سے ایک حسینہ و جمیلہ حور برآمد ہوئی۔ اس نے کہا، تجھے جنت میں مجھ جیسی 100 حوریں عنایت کی جائیں گی، جن میں ہر ایک کی 100 خادمائیں اور ہر خادمہ کی 100 کنیزیں ہوں گی، اور ہر کنیز پر 100 ناظمائیں یعنی انتظام کرنے والیاں ہوں گی۔ یہ سن کر وہ بزرگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور سوال کیا، کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا؟ جواب ملا، اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہر وہ شخص جو صبح و شام استغفار پڑھے گا تو اسے جنتی حوریں ملیں گی۔ اس طرح جنت میں داخلے اور وہاں اعلیٰ مراتب پانے کا ذریعہ بننے والے اعمال میں سے ایک عمل سلام کو عام کرنا اور کھانا کھلانا ہے۔ سلام کو عام کرنے اور دوسروں کو اپنے خوان جود، اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ عطا کرتے رہنے کی عادت بنانے سے جہاں انسان کے وقار کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، وہیں ایسا شخص ان خوش نصیبوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے جن کے لیے جنت کی نوید یعنی خوشخبری ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سنتیں اپنا کے حاصل بھائیوں، رحمت مولا سے جنت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح قدرت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا بھی ایسا عمل ہے کہ اس سے نہ صرف محبتوں کے رشتے قائم و دائم رہتے ہیں بلکہ روز قیامت عزتوں کی معراج بھی نصیب ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود غصہ پی لے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے بلائے گا تاکہ اس کو اختیار دے کہ جنت کے حوروں میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ یقیناً کل قیامت کے سخت آزمائش والے دن میں جب کسی کو بلا کے اللہ تعالیٰ انعامات و اکرام سے نوازے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح نیکیاں بڑھانے اور آخرت کا ثواب کمانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت بھی کیجیے۔ یقیناً اس کے سبب جہاں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، وہی حدیث مبارک میں جنت کے اعلیٰ مرتبے پانے کی نوید بھی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ شاد ہے فردوس، یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت میں اپنے بلند مراتب بڑھاتے جاؤ۔ اس لیے ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو اسلامی بھائی درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، ان کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ آج ہی درست قرآن پاک سیکھنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے تحت مختلف جگہوں پر ہونے والے پورے ماہ رمضان اور آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف میں شریک ہونا بھی ہے۔ اعتکاف کی ترغیب۔ الحمدللہ عز و جل، اس کی برکت سے جہاں اس مقدس مہینے کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی سعادت ملے گی، وہیں علم دین کا ڈھیر و ڈھیر ذخیرہ حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک صحیح تلفظ سے پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، چنانچہ مدینے کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گوہر نشان ہے، جو شخص اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ تو جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے گا، اسے کیسے کیسے انعامات و اکرامات سے نوازا جائے گا، کیونکہ رمضان میں تو نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کے لیے تیار ہو جائیے، بلکہ آج ہی سے اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے حقدار بن جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان کا خلاصہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے جنت کی بہاروں کے متعلق ایمان افروز بیان سنا۔ جنت کیسی ہوگی، اس کی زمین کیسی ہوگی، اس میں دریا کیسے ہوں گے، اس کی حوروں کا حلیہ کیا ہوگا، اس میں مٹی کیسی ہوگی، در و دیوار کس چیز کے ہوں گے، اہل جنت کے لیے محلات کیسے بنائے گئے ہیں۔ الغرض جنت میں پائی جانے والی نعمتوں کے متعلق ہم نے جانا۔ ہمارے دل میں بھی یقیناً جنت کے عالی شان مقام پانے کی خواہشات مچلنے لگی ہوگی۔ یقیناً ہم بھی ان عالی شان نعمتوں سے سرفراز ہو سکتے ہیں، شرط صرف اتنی ہے کہ ہم اخلاص و استقامت کے ساتھ جنت میں لے جانے اعمال کرتے رہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک یہ نعمت عظمیٰ حاصل نہ ہوگی تو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت نہیں ہو سکے گی۔ عبادات کی بجا آوری اور منہیات ممنوع چیزوں سے باز رہنے کا عظیم ذریعہ خوف خدا ہے۔ خوف خدا پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم خوف خدا سے متعلق قرآنی آیات، احادیث طیبہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اقوال و احوال کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہم میں بھی خوف خدا پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ فکرت آخرت کے لیے کھلنے کا ذہن بھی بنے گا۔ کتاب کا تعارف۔ ایک مقصد کی تکمیل کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 160 صفحات پر مشتمل کتاب خوف خدا عز و جل کا مطالعہ یقیناً مفید ثابت ہوگا۔
اس کتاب میں کثیر آیات، احادیث مبارکہ، بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے واقعات اور ان کے فرمودات، خوف خدا کی اہمیت، خوف خدا پیدا کرنے کے طریقے اور اس کی علامتوں کے ساتھ ساتھ دیگر بے شمار مدنی پھول جا بجا اپنی خوشبوئیں لٹا رہے ہیں۔ خوف خدا کی اہمیت بڑھانے اور دل میں خوف خدا کی شمع جلانے کے لیے یہ کتاب بہت کارآمد ہے۔ آج ہی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرما کر علم کے نور سے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناخن کاٹنے کے اہم مدنی پھول۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 101 مدنی پھول سے ناخن کاٹنے کے چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ نمبر 1، جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، منقول ہے جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے منقول طریقے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹے جائیں مگر انگوٹھا چھوڑ دیا جائے۔ اب الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجیے۔ اب آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں، بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں سمیت ناخن کاٹ لیجئے۔ جنابت کی حالت یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے۔ دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے اور اس سے برس یعنی کوڑ کے مرض کا اندیشہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے اور ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 صفحات 312 نیز 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب جمعہ کا درود۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ تمام گناہ معاف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رحمت کے 70 دروازے۔ صلی اللہ علی محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 6 لاکھ درود شریف کا ثواب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ درود شفاعت۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ 1000 دن کی نیکیاں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ ہر رات عبادت میں گزارنے کا آسان نسخہ۔ غرائب القرآن صفحہ 187 پر ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جو شخص رات میں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا، لہذا ہر رات اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ ترجمہ یعنی خدائے حلیم و کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے جو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔